تھا، یہاں تک کہ پھر پتھروں کی بوچھار کی گئی، آپ اتنے زخمی کر دیے گئے کہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جیسے میرے آقا ہوش میں آئے تھے، ایک لفظ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں جو مجھے ان ظالموں کے حوالے کر دیا، مجھے ان نوجوانوں کے حوالے کر دیا؟ کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ آج میرے اور آپ کے اوپر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تبصروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چائے کی دکانوں کو آباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میٹنگوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، الیکشن کے معاملے میں فلاں کو جتانا فلاں کو ہرانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ایک بھی وقت میرے اور آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ان تمام پریشانیوں کو دیکھ کر کے ہم اپنے اللہ کے حضور پہنچے، ہم اپنے اللہ کے دربار پہنچے، ہم اپنی آنکھوں سے آنسو ٹپکائیں، ہم اپنے اللہ کو منائیں اور پھر اپنے اللہ سے معلوم کریں، اے میرے اللہ، آپ ہم سے ناراض ہیں، پہلے آپ کو راضی کرنا ضروری ہے، ورنہ جب میرے آقا ارشاد فرما رہے اللہ، اگر آپ راضی نہیں ہوں گے میں کسی بھی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آج میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر مشن میں اپنے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھ سے اور آپ سے کون اس زمین پر بڑا بیوقوف ہو سکتا ہے؟ خالی جذبات سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اور اللہ کے نیک بندو، خالی غصے میں آ کر کے اپنے آپ کو سڑکوں پر لانے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ جب تک میں اور آپ اپنے اللہ کو نہیں منا لیتے، جب تک میں اور آپ اپنے اللہ کو اپنی طرف نہیں کر لیتے، ہمارا اللہ ابھی ہماری طرف نہیں ہے، ابھی ہمارے سے راضی نہیں ہے۔ ہم اپنے اللہ کو اپنے رات کے اندھیروں سے ناراض کر بیٹھیں گے، دنوں کی تنہائیوں سے ناراض کر بیٹھیں گے، جوئے اور سٹوں کے میدانوں سے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے، شراب کے میخانوں سے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے، زنا کے میدانوں سے، سود اور بیاج کے کاروبار سے، جھوٹ بولنے سے، کم ناپنے اور کم تولنے سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے، پڑوسیوں کو ستانے سے، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے سے، اے اللہ کے نیک بندو، ماں باپ کی ناقدری کرنے سے، ہم اپنے علماء کی ناقدری کرنے سے، اپنے بڑوں کی ناقدری کرنے سے، اپنے چھوٹوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، اپنی بہنوں کے حق مارنے کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کے حق مارنے کی وجہ سے، اے اللہ کے نیک بندو، اور آپ ان حرکتوں سے اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی بھی قدم میں اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کی شرط اول یہ ہوگی کہ پہلے اپنے اللہ کو راضی کیا جائے، پہلے اپنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے، ورنہ یاد رکھنا اللہ کے نیک بندو، وہی ہوتا رہے گا جو ہوتا آیا ہے۔ کچھ نہیں کر پائیں گے میں اور آپ بغیر اپنے اللہ کو راضی کیے ہوئے۔ یہ پریشانیاں میں گفتگو لے کر کے چلا تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ کے ماننے والوں پر آتی رہی ہے، آتی رہے گی اور آتی رہے گی۔ اور اللہ کے نیک بندو، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی نبی کا حواری ایسا نہیں گزرا، کوئی نبی کا صحابی ایسا نہیں گزرا کہ ان پر پریشانیاں نہ آئی ہوں، ان پر مصیبتیں نہ آئی ہوں۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا آئے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا میرے آقا پر پریشانی نہیں آئی؟ جو میرے آقا سے جڑتے چلے گئے کیا ان پر پریشانی نہیں آئی؟ کیا حضرت ابو بکر کو مارتے مارتے بے ہوش نہیں کر دیا گیا؟ کیا حضرت عمر سے لوگوں نے اپنا تعلق ختم نہیں کر لیا؟ کیا حضرت عثمان سے اپنی تجارت کو ختم نہیں کر لیا تھا؟ کیا حضرت علی سے اپنے تعلق کو الگ نہیں کر لیا تھا؟ یہ تو قبائل صحابہ ہیں، یہ تو مضبوط صحابی ہیں۔ آؤ ذرا کچھ کمزور صحابہ کا حال سنو کہ حضرت بلال کو مارتے مارتے ان کی حلق سے زبان باہر نہیں آ گئی تھی، کہ ان کی آنکھیں باہر نہیں آ گئی تھی، کیا کفار مکہ ان کو مردہ سمجھ کر کے چھوڑ کر کے نہیں چلے گئے تھے؟ کہ حضرت سمیہ کے نازک حصے پر برچھی مار کر کے ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ کہ حضرت یاسر
شہید نہیں کیا گیا کہ حضرت خباب کو شہید نہیں کیا گیا کہ حضرت انس بن تسنا کو اللہ کے نیک بندے شہید نہیں کیا گیا. یہ کمزور صحابہ ہیں. اللہ کے نیک بندے کیا غلطی تھی تمام کی, کیا قصور تھا ان تمام کا, کیا صرف اتنا کہ وہ اللہ کو ماننے لگے تھے, وہ اپنے نبی پر ایمان اور جان چھڑکنے لگے تھے, اسی لیے ان کو پریشانی آئی ہے. میں اور آپ بھی تو انہی کے روحانی بیٹے ہیں, میں اور آپ بھی تو انہی کی نسلوں سے ہیں, میں اور آپ بھی تو انہی کے نسبتی بھائی ہیں. اے اللہ کے نیک بندے, پھر میں اور آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اعلان کریں اللہ تو ایک ہے, تیرا نبی ہمارا ہے, کہ یہ دنیا مجھے اور آپ کو پریشان نہیں کرے گی؟